إذا ما اعتز علم بعلم فعلم الدين أولى باعتزازي وكم طيب يفوح ولا كمسكي وكم طير يطير ولا كبازي. قرآن علوم، احادیث کے علوم، یہ تمام علوم پر فائق ہے، اور یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہماری زبانوں پر بڑی آسانی سے جاری ہو جاتے ہیں، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کو، اس وحی کو حصول کرنے میں بڑی محنت شاقہ سے گزرنا پڑتا تھا، اور محدثین کرام نے ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے بڑے لمبے لمبے اسفار کیے ہیں، بڑی جد و جہد کی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے شاگرد کو ایک حدیث سنائی اور یہ فرمایا، اعطیتکھا بغیر شیء، میں نے بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی اجرت کے تمہیں یہ حدیث سنا دی۔ وَإِنَّهَا لَيُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ، ایک وقت وہ بھی تھا کہ ایک چھوٹی حدیث کو سیکھنے کے لیے مدینے تک کا، بصرے سے مدینے تک کا 1 مہینے تک کا سفر کیا جاتا تھا۔ تو ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ بڑی آسانی سے اکابرین علماء ربانیین ہمیں میسر ہو جاتے ہیں، تو ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ادب کے ساتھ، سکون کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، میرے استاد محترم مولانا محمد سلمان صاحب اور مولانا عبدالواجد صاحب قاسمی، ان تینوں حضرات کے استاد محترم مفتی محمد احمد صاحب، اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی کم عمری میں بہت کچھ نوازا ہے، علوم سے، آگاہی سے، معرفت سے، اور یہ فکر ہے، یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی، اب کون میری قوم کو بیدار کرے گا۔ میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت والا سے، اپنے مشفق و مربی استاد محترم سے بسط خلوص و محبت ملتمس ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور ان خطوط کی تعین فرمائیں جس سے ہماری راہ روی ہو۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگان محترم، برادران عزیز، دینی اور ایمانی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اور میری بہت عزیز قابل احترام مائیں اور بہنیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بابرکت، بافیض، قدیم اور تاریخی اجلاس شہر فیض آباد کی ایک خاص نشانی، علامت اور پہچان رہا ہے، اور اس میں ہم سب کی شرکت باعث سعادت ہے۔ ہمارے شہر کے مشہور عالم، شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام، حضرت اقدس مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے شاگرد خاص حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اتباع سنت نبوی کے جذبے سے سرشار ہو کر
اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ احساسات و تصورات کو لے کر اور اپنی اصلاح اور اتباع سنت نبوی کی فکر کو پورے علاقے میں عام کرنے کی فکر کو لے کر کے اس اجلاس کی داغ بیل اور بنیاد ڈالی تھی۔ آج کا یہ اجلاس اسی مبارک سلسلے کا تسلسل ہے۔ ستائش، حوصلہ افزائی، قدردانی کے لائق ہے وہ احباب، وہ علماء، وہ حفاظ اور ان کے فرزند ارجمند جنہوں نے آج کی اس دینی مجلس کا انعقاد کیا، بشرطے کہ ان کے دلوں میں اخلاص کی روح پائی جائے، عمل کا جذبہ پایا جائے اور اصلاح کی فکر، تڑپ اور لگن پائی جائے۔ ہمیں صاف صاف اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا سب سے بڑا المیہ، ہماری سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم دین کے نام پر اور دین کے عنوان پر جو مجلسیں، جو کوششیں، جو پروگرام منعقد کیا کرتے ہیں وہ حقیقت سے، روح سے، تقدیر سے، معنویت سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ بس رسمیت رہ جاتی ہے، ایک دکھاوا رہ جاتا ہے، ایک ظاہر داری رہ جاتی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہماری کوششوں میں، ہماری محنتوں میں، ہمارے دینی کاموں میں اللہ کی رضا اور اخلاص کا جذبہ پیش نظر رہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، مالک ابن انس، امام دار الہجرہ جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے حدیث پاک کا ایک مجموعہ لکھا، اس کا نام رکھا موطا۔ اسی زمانے میں اور بھی کچھ حضرات نے حدیث پاک کے مجموعے اسی نام سے لکھے، لیکن ان کی کوششوں میں اخلاص نہیں تھا۔ مقابلہ آرائی کرنے کے جذبے سے اور حسد کے جذبے سے اور جلن کے جذبے سے سرشار ہو کر کے اور حسد کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ جب امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا گیا کہ بہت سے اور لوگ بھی اس نام سے کتاب لکھ رہے ہیں، ایک ٹکسالی جملہ کہا تھا امام مالک نے، وہ جملہ ہمیں اپنے سینے پر لکھ لینا چاہیے، ما کان للہ فہو یبقی۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے لکھا ہے وہ باقی رہے گا، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر کے آج تک ان کا حدیث پاک کا مجموعہ موطا کے نام سے موجود ہے، اور دورہ حدیث اور فضیلت کے آخری سال کے سلیبس کا، نصاب کا وہ جز اور حصہ حدیث قدسی ہے، جسے حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے حدیث الہی کا نام دیا ہے۔ یعنی وہ حدیث پاک جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرے اور یہ کہیں اللہ تعالی نے فرمایا، اور اس کے بعد جو بات ذکر فرمائے وہ قرآن کریم کی کوئی آیت، قرآن کریم کا کوئی ٹکڑا، قرآن کریم کا کوئی حصہ نہ ہو تو اسے حدیث قدسی اور حدیث الہی کہا جاتا ہے۔ حق تعالی فرماتا ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک۔ میں تمام شرکاء میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، مجھے شرک کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ میرے علاوہ کو شریک کیا، میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں اسے اس کے شرک کے ساتھ تباہ و برباد اور ختم کر دیا کرتا ہوں۔
نقش ہے سب ناتمام خونے جگر کے بغیر، نقش ہے سب ناتمام خونے جگر کے بغیر، نغمہ ہے سوداء خام خونے جگر کے بغیر۔ سیرت النبی کا اجلاس ہو، ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ہم ریاکاری کے جذبے کے ساتھ بیٹھے، ہم رسمیت اور نام و نمود کا لیبل لگا کے بیٹھے، کیا چہرہ دکھائیں گے شافع محشر سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلامی اور ہجری کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کہلاتا ہے، اور ربیع کے معنی آتے ہیں بہار کے، اور اسی مہینے میں اس دنیا کو حقیقی بہار سے نوازا گیا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مہینے کو خاص نسبت حاصل، آپ کی پیدائش مبارکہ ولادت بسادت اسی مہینے میں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا پاکیزہ سفر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف اسی مہینے میں عمل میں آیا، بارگاہ رب العالمین میں حاضری اور اس دنیا سے رخصتی اور دنیا سے پردہ فرمانا اور رفیق اعلیٰ سے ملاقات، یہ سانحہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا۔ اپریل کی 20 یا 22 تاریخ تھی، سن 571 عیسوی، پیر کا دن تھا۔ تحقیقی قول کے مطابق ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی، مشہور قول کے مطابق ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، کہ اس کائنات کے سردار اور انسانیت کی کشتی کے آخری کھیونہار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ انسانیت کا مقدمہ بالکل آخری مرحلے میں رب العالمین کی بارگاہ میں تھا۔ صرف یہ بات نہیں تھی کہ ایک خاص علاقے میں کچھ قبیلوں کے لوگ بت پرستی کر رہے تھے، ظلم و زیادتی کر رہے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، جھوٹ بولا جا رہا تھا، بلکہ عرب عجم اور روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں انسانوں کا رشتہ اپنے خالق سے اپنے مالک سے صحیح معنوں میں جڑا ہوا ہو۔ انسانیت کی ساری چولیں اپنی جگہ سے ہٹ نہیں چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں پر رحم آیا۔ دادا عبد المطلب کے گھر، حضرت عبداللہ کی بیوہ آمنہ بنت وہب کے گھر ایک یتیم پوتا، کیا در یتیم پیدا ہوا، جس نے کائنات میں ایک انقلاب برپا کر دیا، ایک تبدیلی پیدا کر دی۔ قرآن نے کہا تھا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ہدایت کی اور اس نور کی اور اس رہنمائی کی اور اس دعوت کی مثال جسے دے کر کے مجھے بھیجا گیا وہ ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، آگ روشن ہوئی، روشنی پھیلی تو پروانے اور پتنگے اور وہ کیڑے جو آگ پر گرتے ہیں اسی طریقے سے تم گرنے لگے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی ذکر فرمایا ہے وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ